پیسے کی صورت میں ہو تو پیسے سے، کوئی بھی لالچ دے کر اگر کسی ایک مسلمان کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں تو اس کو وہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اس زمانے میں نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ قیامت تک جہاں کہیں بھی یہ کوشش ہوگی تو وہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں آتا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی باتوں میں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کتنی مشینریاں ہیں عیسائیوں کی جو پیسے لگاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، واش روم بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، صرف اور صرف مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تمہاری دشمنوں کو بہت خوب جانتا، تم بھلے اس کو اپنا دوست سمجھو، خیر خواہ سمجھو، ہمدرد سمجھو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا تمہارا خیر خواہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا تمہارا ہمدرد ہے اور کتنا وہ تمہارا دشمن ہے، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا، اگر آپ کو کسی دوست کی ضرورت ہو تو سب سے بہترین دوست کون ہے جی؟ اللہ۔ فرمایا وکفی باللہ ولیا، اللہ ہی کافی ہے دوستی کے لیے، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے مدد کے لیے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تب بھی اللہ کافی، اور اگر تمہیں دوست کی ضرورت ہو تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یحرفون الکلم عن مواضع، جو کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں۔ ایک یہودی تھا زید ابن رفاع، یا رفاع ابن زید اس کا نام تھا، بڑا چالاک یہودیوں کا لیڈر تھا۔ وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے باتیں کیا کرتا، اپنی زبان کے اندر ٹیڑھا پن لا کر، جیسے غرور و تکبر میں آدمی باتیں نہیں کرتا ہے، منہ کو پھیر کر وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بیان فرماتے اس کے اندر عیب نکالتا تھا کہ یہ حکم ایسے کیوں ہے، یہ کیوں ایسے ہے، مذاق کے لیے، فن بنانے کے لیے، استہزاء کے لیے وہ یہ حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمایا یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یحرفون الکلم عن مواضع، جو اپنے منہ کو ٹیڑھا کر کے آپ سے بات کرتے ہیں، وہ کلام کو پھیر کر آپ سے بات کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ یہ کلمات کہتے ہیں، سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا اور نہیں مانی، ہم آپ کی بات کو سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، وعصینا واسمع غیر مسمعین، اور وہ کہتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہیں اسمع غیر مسمع وراعنا، اسمع کا معنی میں نے سن لیا، غیر مسمع اور اس کو آیا گیا کر دیا، سن تو لیا لیکن میں نے اس کو سنی کو انسنی کر دیا، سنی کو انسنی کر دیا، وراعنا اور وہ راعنا کہتے ہیں، لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو پھیر کر وہ باتیں کرتے ہیں، وطعنا فی الدین اور دین کے اندر وہ طعنہ زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر بجائے یہ اوپر والے کلمات کے اگر وہ یہ کلمات کہتے، سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی، وَأَطَعْنَا اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی، وَاسْمَعْ آپ ہماری بات سن لیجئے، وَانظُرْنَا آپ ہماری طرف دیکھ لیجئے، آپ ہماری طرف دیکھ لیجئے۔ راعنا یہ جو اوپر کا لفظ ہے راعنا، وہ یہ لفظ بہت کہا کرتے، اور یہ یہودیوں کی زبان میں ایک بد دعا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، راعنا۔ تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لفظ بہت زیادہ کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو اس کو استعمال کرتے تھے رعایت کے لیے، راعنا ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اس کے لیے۔ اور یہودی بدماش اسی لفظ کو وہ اس معنی کے اندر استعمال کرتے تھے جو ان کی زبان میں بد دعا کے لیے ہوتا تھا، وہی بد دعا کا معنی وہ استعمال کر کے یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنے سے منع فرما دیا، فرمایا راعنا کی جگہ پر انظرنا کہو، اے پیغمبر ہماری طرف نظر کیجئے، توجہ کیجئے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ یوں کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور اطاعت کر لی، واسمع اور ہم سنتے ہیں، آپ ہماری بات سن لیجئے، وانظرنا ہماری طرف دیکھ لیجئے، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ الفاظ کہنا یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ اور زیادہ مناسب بات ہوتی، موقع کے اعتبار سے زیادہ مناسب بات ہوتی۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو لعنت زدہ کر دیا، ان کے اوپر لعنت بھیج دی اللہ نے بس سبب ان کے کفر کے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بہت کم ان کے اندر ایمان لائیں گے، بہت کم ان کے اندر ایمان لائیں گے۔ یہودیوں کے اندر بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کی، بہت کم لوگوں نے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائیں گے نہیں، اور جو ان میں ایمان لائیں گے تو وہ بڑے چند مخصوص لوگ ہوں گے، بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ظالم ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، انابت اور رجوع ہدایت کی طرف اور صحیح راستے کی طرف ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہدایت سے دور ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم اس کتاب پر، اس وحی پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، مصدقا لما معکم اور وہ وحی اس سے پہلے نازل شدہ یا تمہارے پاس جو اس سے پہلے کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، فنردها علی ادبارہا اور ان کو تمہارے پشت کی طرف، گدی کی طرف بنا دے، صاف کر دے بالکل چہروں کو، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا لعنت بھیجے تمہارے اوپر جیسے لعنت کی گئی ہفتے کے دن والوں پر، سنیچر کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں گئے اور جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور یہ آیت کریمہ فرمائی، اے ایمان والو، اے اہل کتاب، اے یہودیو، ایمان لے آؤ قرآن حکیم کے اوپر، اور یہ قرآن حکیم کوئی نئی بات کہنے والی نہیں بلکہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور یہ قرآن حکیم یہ تورات ہی کی احکام کو بیان کرتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہروں